لذات، اکثر یاد کیا کرو لذتوں کو توڑنے والی یعنی الموت. ہم کو ضرور اپنی زندگی میں کچھ وقت میں سوچنا چاہیے اگر میں مر جاؤں تو کیا ہے. اس سے انسان کی زندگی بڑے اعتدال سے گزرتی ہے. اور سب سے اہم اس کے یعنی دو بڑے اہم فائدے ہوتے ہیں. پہلے یہ ہوتا ہے کہ اپنی کمیاں سامنے آ جاتی ہیں. میری نمازوں میں کوتاہی ہو رہی ہے، میرے کلام میں کوتاہی ہے، اس کو ذرا مجھے تیز کرنا چاہیے اس چیز کو. تو انسان میں جذبہ پیدا ہوتا ہے اعمال آخرت کا. اعمال آخرت تو ہمارے سارے اعمال آخرتی کے ہیں. نماز روزہ الحمدللہ 24 گھنٹے کی جو ایک مومن کی روٹین ہے سب اعمال آخرت ہی ہے. لیکن وہ کرتے کرتے ہم سست پڑ جاتے ہیں جیسے. لیکن جب یہ انسان سوچتا ہے یار میں مر جاؤں، موت آ جائے، پھر کہتا ہے یار پتہ نہیں کب آ جائے، جلدی جلدی نیکی کی کوشش کرو. اور یہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ بادروا بالاعمال، کہ جلدی جلدی اعمال شروع کر دو قبل اس وقت کے کہ تم پر ایسی مشکلات آ جائیں کہ تم عمل کرنا چاہو اور نہ کر سکو. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں لوگ دھوکے میں رہتے ہیں. ایک صحت اور فراغ. یعنی صحت ہے، فراغت نہیں ہے، مشغول اتنا ہے کہ نفلی عمل کا کوئی وقت نہیں ہے اس کے پاس، فرض بڑی مشکل سے کرتا ہے وہ. یا فراغت ہے، صحت ساتھ نہیں دیتی، نہ وضو کر پاتا ہے، نہ نماز صحیح پڑھ پاتا ہے، نہ روزہ رکھ پاتا ہے. تو صحت اور فراغ دونوں جمع ہو جائیں تو حدیث میں آتا ہے اس سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. لیکن اس کو جلدی خوب نیکی کرے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے، کیونکہ فراغت ہے. فراغت سے مراد یہ ہے کہ معاشی تنگی نہیں ہے اور کمائی میں کھپا ہوا نہیں 24 گھنٹے. اس طرح کے وسائل اللہ نے دے دیے کہ آسانی سے کام اس کی زندگی کا چل رہا ہے اور صحت بھی ہے. تو خوب نفلی اعمال اس کو کرنے چاہیے. کیونکہ جتنے انسان اعمال زیادہ کرتا ہے، نفلی اعمال کرتا ہے، فرض تو کرنا ہے وہ تو ہم پر فرض ہے. نفلی اعمال جب انسان زیادہ کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ مشغول ہو جاتا ہے یا صحت خراب ہو جاتی ہے تو اس کو اتنا اجر روزانہ ملتا ہے. جی روزانہ اتنا اجر ملے گا. بھائی تہجد نہیں پڑھ پا رہا، تہجد کا اجر مل رہا ہے. تلاوت نہیں کر رہا، تلاوت کو اتنا اجر مل رہا ہے. کمی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ پھر اپنی پورا اس کو دیتے ہیں. اور تو صحت اور فراغ میں لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. تو ایک تو اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ اس یار میں نے مرنا ہے، مجھے موت آنی ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو اعمال میں سستی سے وہ دور ہو جاتی ہے، انسان پھر ہمت پکڑ لیتا ہے. اور دوسرا سب سے اہم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی میں جو دلچسپی ہوتی ہے نا، وقت دنیا میں گھسا ہوا ہے، یہ ختم ہو جاتی ہے. یار جب مرنا ہی ہے، اب جانا آگے ہے، تو کیوں اتنی لمبی سوچیں ڈالی ہوئی ہیں. اور یہ سب سے خطرناک چیز ہے. اس لیے فرمایا حب الدنیا راس کل خطیہ، کہ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے، ہر غلطی کی جڑ دنیا کی محبت ہے. یاد رکھو، راس کل خطیہ فرمایا. یہ ویسے رسول نے فرما دیا جو جب دنیا کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو پھر ہر نیکی سے اور خصوصاً موت سے کراہت ہوتی ہے. یار نہیں، مجھے نہیں مرنا ہے، یار مجھے نہیں مرنا ہے میں. تو لہذا جب ایسے شخص کو موت آتی ہے تو وہ مرتے ہوئے اس کے دل میں موت سے کراہت، بلکہ اللہ کی ذات پر بھی اس کے دل میں کراہت اور غصہ ہوتا ہے. چنانچہ رسول نے من کریا لقاء اللہ، کریا لقاء اللہ کیوں کہا کہ اللہ کے ملک ناپسند کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ کیوں مجھے بھی تو موت دے رہا ہے، میں تو ابھی یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، یوں کرنا تھا، وہاں کرنا تھا، یہ قلب میں کری اللہ لقاء. اللہ تعالیٰ فرماتے اس کو ہمارے دربار میں لانے ہی نہیں دے، لاؤ ہی نہیں، وہیں سے آپ جنت میں لے جاؤ، اس کو یعنی لے کے آنا. اور من احب لقاء اللہ، اور جو اللہ ملاقات پسند کرتا ہے احب اللہ. اللہ فرماتے پہلے ہمارے پاس لاؤ، بعد میں سوال جواب ہے. تو کہتے ہیں ایسے لوگ پہلے دربار الہی میں ہو کر آ جاتے ہیں اللہ کے دربار میں بھی. یہ باہر طلحہ، یہ باہر کون لوگ ہیں؟ تو بٹھا دو نا، کہیں گھسا دو ادھر ان کو. محروم کیوں باہر؟ اس طرف آ جاؤ، آپ لوگ پیچھے نکل جاؤ، پیچھے بیٹھ جاؤ، ادھر گدیوں پر بیٹھ جاؤ. الاٹمنٹ تھوڑی منشی کی، وہاں بیٹھ جاؤ. بیٹھ جاؤ. یاد کرنے کا جو بہت سے فوائد میں سے دو اہم فائدے جو ہیں، ایک اعمال کی سستی دور ہے نا. تو لوگ جی سستی جی ہوتا نہیں ہے. آپ ابھی سوچیں کہ یار ابھی موت آ جائے
ابھی آپ تیز ہو جائیں گے، نماز اچھی ہو جائے گی، تلاوت یار کچھ کر لو یار، پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے ہمیں۔ اور دوسرا دنیا کے اندر جو گھسا ہوا ہے، پھر ایسے بزرگ کا لکھا ہے کہ وہ ایک حلوائی کے پاس ایسے کرتا، اللہ والے تو ہر چیز سے فائدہ حاصل کرتے ہو، کہتے ہیں نگاہ جو بدلتی ہے، نگاہ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ پھر دنیا کی ہر شے کو سبق اور عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو وہ حلوائی وہ مکھیاں آگے بیٹھ کے ایسے اس نے جو مارا تو جو سائڈوں کی مکھیاں جو اڑ گئی، جو بیچ والی تو پھنس گئی، جب پھنس گئی تو اس نے ایسے کر کے اس کو ایسے نیچے پھینک دیا، وہ مر گئی نیچے گر کر۔ تو ان کی آہ نکل کے، آہ جو دنیا میں کناروں پر بیٹھے ہیں، جب موت آتی تو اڑ جاتے ہیں، عجیب ماشاءاللہ، اور جو بیچ میں گھس جاتے ہیں تو پھر اس طرح ان کو نکال کر اس طرح زبردستی نکالا جاتا ہے۔ اس لیے حضرت فرید بن عطار رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، یہ اللہ والے کیسے بنے؟ فرید بن عطار بہت بڑا انسان ہے، یعنی فرید بن عطار اتنا بڑا آدمی ہے کہ جب تاتاریوں نے حملہ کیا ان کے علاقے پر، حالانکہ تاتاری ارد گرد کے سارے علاقوں کو طاقت و تاراج کر چکے تھے، لیکن جب ان پر حملہ کیا نا، ان کے علاقے پر، تو حضرت اپنی خانقاہ میں تشریف فرما تھے، تو کسی خادم نے کہا کہ حضرت تاتاری آ گئے، تو حضرت کا جو پانی پینے کا پیالہ تھا، بس چھوڑ دو بس، وہ الٹا مار دیا، کہتے تاتاریوں کو راستہ ہی نہیں ملا، راستہ نہیں ملا، تو آخر وہ واپس چلے گئے۔ پھر سال کے بعد پھر حملہ کیا، پھر حضرت نے وہی کیا، راستہ نہیں ملا۔ یہ جو چنگیز خان تھا اور یہ ہلاکو وغیرہ چنگیز منگول، یہ روحوں پر یقین رکھتے تھے کہ روحیں ہیں جو چلاتی ہیں سارا نظام، یہ روح روحانی، یعنی اگر کس سے ڈرتے تھے نا تو یہ روحانی چیز سے ڈرتے تھے۔ اگر اتنے تتاری طاقتور اور بہادر تھے، لیکن اگر کوئی جن آ جائے نا تو بس سب جان نکل جائے گی، یعنی کیونکہ ان کا عقیدہ ایسا تھا۔ تو اس نے کہا وہ چنگیز خان نے کہ پتہ کرو، جاسوسوں کو بھیجا، ضرور یہاں کوئی ایسا شخص ہے جو روحانی بندہ ہے کہ ہم جاتے ہیں، سارے نقشہ ہوتا ہے یوں جائیں گے، لیکن وہاں جاتے ہیں تو ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا، کوئی اور تم نکل جاتے ہیں۔ تو انہیں پتہ کر لیا، انہوں نے کہا جی ایک بابا ہے وہاں امام فرید الدین، یہ سب اس کا کام ہے۔ لیکن پھر وہ 1-2 سال کے بعد جب حملہ آور ہوا، تب اوپر کا حکم آ چکا تھا، تیار ہو جاؤ، کہتے سب وہیں سے آرڈر آتے ہیں کہ خواجہ مجذوب صاحب فرماتے تھے کیا ان کا منہ تھا میرے منہ کو آتے، یہ دشمن انہی کے ابھارے ہوئے، اب ہمیں سزا دینی ہوتی ہے تو ہمارے دشمنوں کو ہم پر مسلط کر دیتے ہیں۔ چنانچہ انہیں الہام ہو گیا کہ خبردار کوئی کرامت دکھانے کی اجازت نہیں ہے، ہم خود بھی تیار ہو۔ تو تتاری آ گئے تو سیدھے سب سے پہلے خانقاہ گئے، وہاں 10 درویش تھے حضرت کے ساتھ، سب کو گرفتار کر لیا، لائن سے بٹھا دیا۔ تو ایک درویش کی گردن قلم کرتے تو حضرت کی چیخ نکلتی، ہائے یا کیا قہاری تلوار ہے، کیا جباری تلوار ہے، یعنی پھر بھی اوپر منسوب کر رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے مارنے والا کون ہے، یہ اصل وہیں سے ہو رہا ہے۔ تو جب سب شہید ہو گئے تو حضرت کی باری آئی، جب جو تلوار اٹھائی نا مارنے کے لیے، کہا کہ کیا شفقت بھری تلوار ہے، کیا رحمت والی تلوار ہے، من حبا لقاء اللہ ہے نا، من حبا لقاء اللہ، رحمت غالب کر لیا اللہ کہ اللہ کی یہ بھی رحمت ہے، مجھے شہادت دے کر اپنے پاس لے جا رہا ہے، من حبا لقاء اللہ، یعنی دوسروں کی تکلیف پر ایسے، اور جب اپنی باری آئی کیا رحمت والی تلوار ہے، کیا شفقت والی تلوار ہے۔ اتنا بڑا انسان ہے فرید بن عطار۔ تو میں اب ان کا واقعہ کیسے اللہ والے بنے، تو عطار کہتے ہیں یہ دوا فروش، حکمت کی دوائیں جو بیچتے ہیں نا، معجونیں اور خمیرے، اور تو ایک اللہ والے مجذوب اللہ والے وہاں سے گزر رہے تھے، تو عطار بیٹھے تھے، تو دیکھا آدمی تو بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے، لیکن اتنے مشغول تھے اس کے اندر، یعنی بس ادھر دوا وہ آ رہے لینے لگے۔ تو وہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ فریدین تیری جان کیسے نکلے گی؟ یہ کیا سوال کرتا ہے؟ نہیں تو تیری جان تو ان چیزوں میں ہے، تو فرشتے کہاں سے تیری جان کھینچیں گے؟ مجھونوں میں سے کھینچیں گے، پھر خمیروں میں سے، کیونکہ انسان کا جہاں دل لگا ہوتا ہے، جب اس کی جان نکلتی ہے تو ہر جگہ کی تکلیف اس کو ہوتی ہے، ہائے میرا فلاں، ہائے میرا فلاں، ہائے میرا فلاں،
اور اگر خدا کا غم ہوتا تو کوئی غم ہی نہیں، کیونکہ جائی اس کے پاس رہا ہے، مرنے کا کوئی غم نہیں۔ میں اپنے والد صاحب کی موت دیکھی، کوئی غم تھا انہیں بتاؤ؟ کوئی غم تھا کہ میں بچے چھوڑ کے جا رہا ہوں یہاں قوم قبیلے کا کیا بنے گا پوچھو؟ کوئی نہیں، وہ غم ہی نہیں، کیونکہ جس کے پاس جا رہا ہے اس سے تو پہلے سے پیار ہے، پیارے کے بعد جاتے ہوئے غم ہوتا ہے؟ بولو یہ ابا لکھا اللہ یہ ہے۔ تو انہوں نے کہا تیری جان کیسے؟ تیری سب میں سے اتنی سے جیسی جان نکلے؟ تو ہم نے ایسی کہا جیسے کہتے تیری کیسے نکلے؟ کہا میری تو ایسے نکلے گی۔ دکان پہ لیٹ کے کمبل منہ پہ لے لیا، انہوں نے کہا یار بہروپیہ تو بہت ہے لیکن یہ عجیب بہروپیہ ہے، پیسے مانگنے والے بہروپ کرتے، یہ کیسے بہروپیہ ہے؟ جا کے جب چہرے سے کمبل اتارا تو جان نکل چکی، دل پر چوٹ لگی، کھڑے کھڑے ساری دکان لٹا دی راہ مولا میں، اور اللہ اللہ سیکھنے شروع کر دیا، اللہ والوں کے پاس آنا جو فرید عطار بہت بڑا اس عالم اسلام میں ان کا نام ہے، اللہ کے ولیوں میں بہت بڑا نام۔ تو فرمایا اکثر ذکر حادم اللذات، اکثر یاد کیا کرو لذتوں کو توڑنے والی، تاکہ ہماری جو سستیاں ہیں یہ دور ہو جائے۔ وقت تو آنا ہے، اس سے کوئی مفر نہیں ہے، اللہ نے جو وقت لکھ دیا ہے وہ مقرر ہے، لیکن اس کو یاد کرنے کا رسول فرمایا کہ اس سے کیا ہوگا، ہوشیار ہو۔ دوسری جگہ پر اور حکمت بھی بیان فرمائی، رسول نے فرمایا کہ ان القلوب تصدع کما تصدع الحدید من الماء، فرمایا کہ دل پر ایسے زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگتا ہے۔ رسول اللہ نے مثال ایسی سمجھائی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، لوہا کمزور ہو جاتا ہے، لوہا کیا ہوتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس طرح دل کو جب زنگ لگتا ہے تو انسان کا ایمان یقین اللہ پر کمزور ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کا حضرت زنگ اتارنے کا طریقہ فرمایا دو چیزیں، موت کو یاد کرو، تلاوت قرآن کرو، اس سے تمہارے دل کا زنگ اتر جائے گا۔ تو اس لیے انسان کو آج جو ہم میں سستیاں پائی جاتی ہیں، ہم فکر ہی نہیں کرتے، آنکھ بند کر کے سوچو یار مجھے موت آ جائے مر جو میں کیا ہے۔ مفتی رشید صاحب کی بڑا ان کے مشہور تھا کہ حضرت جب موت پر بیان کرتے فرما ہمیں موت آئے گی بھی ہم تو یوں جائیں گے، رومال اٹھا کر کھڑے ہو جاتے کہ یوں جا رہے ہیں، ایسے کہتے ہیں ہم تو یوں چلے جائیں گے، ایسے یوں چلے جائیں گے۔ ہر سال اپنے مال اسباب سارا تقسیم کر دیتے تھے، گھر کا سارا کچھ، بیڈ شیڈ منجی شنجی سب تقسیم کر دیتے کہ بھائی یہ بس اللہ نے سال پورا کرا، ٹھیک اگلے سال نہیں دیکھیں گے۔ میں نے دو بزرگوں کو جانتا ہوں، ایک اور تھے ان کی کپڑے کی دکان تھی، ساری دکان گھر کے سامان سمیت باہر رکھ کر تقسیم کر دیتے، پھر اگلے سال بنتا بھی پھر تقسیم کر دیتے۔ تو اس لیے یہ سستیاں جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، خصوصاً یہ جو جوانی اور جب تک رمق اور جوانی ہے اس کو قیمتی بناؤ، یاد رکھو، پھر بڑھاپا آ جائے گا۔ اب میں ایک مہینہ ڈیڑھ سے میں سجدہ کے لیے نماز نہیں پڑھ پاتا، اس میں اٹھنے میں تکلیف ہے، وقت ایسا آ جاتا ہے 6-7 نہیں دے رہی، دل چاہتا ہے، یعنی 2 رکعت اگر میں جمعے کی پڑھاتا ہوں، ابھی 2 ہفتے سے نہیں پڑھا رہا، تو پورے ہفتے جو میں احتیاط کرتا ہوں وہ 2 رکعت کی وجہ سے اس کا اثر ہو جاتا ہے کہ اگلے 2 دن تکلیف رہتی ہے۔ میں نے بھی ایسے حالات آ، اس لیے جو اللہ نے صحت دی ہے خوب نماز پڑھو، خوب نفلی نماز جو ہے نا، علیکم بکثرت السجود، تلاوت اور نفلی نماز، ذکر، ان 3 چیزوں کا بہت اہتمام، صدقہ کا اہتمام کرنا چاہیے روزانہ کی بنیاد پر۔ آج میرے نفل کتنے زیادہ پڑھ لیے میں نے، کوئی وقت نہیں ہے، جب وضو کرو پڑھو، میں کون سا وقت ہے، جس وقت دل چاہے پڑھ لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رات تہجد رہ گئی ہے، تہجد کی نماز تو زور سے پہلے آپ نے 12 رکعت پڑھ لی، سبحان اللہ جی۔ اسی پر عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اگر کسی کا کوئی وظیفہ رہ جائے تو دوسرے وقت کر لے، اثر کرے گا وہ بھی۔ عبداللہ عباس نے نقطہ نکال دیا یہاں پہ، دوسرا کر لو۔ تو اس لیے یہ دیا مولانا کو دیا، ادھر مولانا صاحب یہ ابا کے شاگرد ہے، یہ معمولی بندہ نہ سمجھو، اے فقیر درویش۔ اور کوئی ساتھی جو آئے وہ کاڑا بن